اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ۔ ICJ ہے کیا، کن مقصد کے لیے ICJ بن گیا، اس کی فنکشن کیا ہے، اس کی ہیئرنگ کیسے ہوگی، اور UN میں ICJ کے مقام کیا ہے۔ ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ 1945 میں اسٹیبلش ہوا، بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ جب سیکنڈ ورلڈ وار 2 ختم ہو گیا تو دنیا نے سوچا کہ کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سالوں سال تک لڑتے آ رہے ہیں، خون ہی خون ہے، بربادی ہے، محبت نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، صرف اور صرف ایک دوسرے کو مارنا ہے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم بنائے جس پہ ہم سب بیٹھ کر اپنی مسائل کی حل تلاش کریں۔ تو ان مسائل کی حل کے لیے یونائٹڈ نیشن بن گیا۔ یونائٹڈ نیشن از ناٹ اونلی فار ون اسٹیٹ، اٹس فار آل اوور دا ورلڈ۔ یہ ساری دنیا کے لیے یونائٹڈ نیشن بنائے گی۔ یونائٹڈ نیشن کی مختلف آرگن ہے۔ آج ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پڑھیں گے۔ اٹ از آلسو کالڈ ورلڈ کورٹ۔ اس کو ورلڈ کورٹ بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اسٹیٹ کے ساتھ جو مسائل آتے ہیں اس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے تھرو حل کر لیں گے۔ It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946۔ یہ 1945 میں ڈیولپ ہو گیا، بن گیا، اور پھر اس نے وہ پراپر ورک 1946 اپریل کے مہینے میں شروع کیا۔ یونائٹڈ نیشن یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بن گیا، کیونکہ دنیا کے حالات بالکل تباہی کی طرف تھے، لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے تھے۔ پھر ان سب بیٹھ کر ایک ایسے پلیٹ فارم بنانا چاہتے تھے جس میں سب متفق ہو اور ہر ایک کی رائے کو مقدم رکھے۔ اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یونائٹڈ نیشن کی 6 آرگن میں ایک آرگن ہے۔ اب یہ کرے گا کیا؟ It settle dispute between the state according to the international law۔ اب دیکھیں یہاں پہ according to the international law، جتنے بھی ڈسپیوٹ ایریا ہے یا ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایک اسٹیٹ اور دوسرے اسٹیٹ کے درمیان جو تنازعات چل رہا ہے، یہ انٹرنیشنل قوانین کے تھرو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اب یہ کیس کس طرح وہاں پہ جائے گا، کون لے کے جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے، اسی لیکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، فرض کرے اگر ایک کنٹری دوسرے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرے پھر وہ مکر جائے اس سے، تو اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے نا، وہ ملک کو بتا دے گا کہ کیوں آپ نے ایگریمنٹ کیا اور کیوں اپنے بات سے مکر گئی۔ تو یہ دنیا کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم تھا۔ اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججز کی تعداد 15 ججز کی تعداد ہوں گی اس میں، جو کہ 9 سال کے لیے کیا ہوں گے، الیکٹ ہوں گے۔ کتنے سال کے لیے؟ 9 سال کے لیے الیکٹ ہوں گے۔ ٹینیور اس کا کتنا ہوگا؟ 9 ایئر ہوگا۔ لیکن ایوری 3 ایئر، ہر 3 سال بعد 5 ریٹائر ہوں گے۔ ایوری 3 ایئر 5 ریٹائر ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم پہ ساری کی ساری ریٹائر نہیں ہوں گے۔ ہر 30 سال میں، جس طرح پاکستان میں سینٹ کا الیکشن ہے، سینٹ کی الیکشن میں 6 سال کے لیے سینیٹر بنایا جاتا ہے، لیکن ہاف جو ہے وہ ہر 3 سال بعد ریٹائر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ICJ میں جو 15 ججز ہیں وہ 9 ایئر کے لیے الیکٹ ہوں گے، لیکن ہر 3 سال بعد 5 اس سے ججز ریٹائر ہوں گے۔ 5 ججز کیا ہوں گی؟ یہ اس سے ریٹائر ہوں گے۔ اب یہ ججز کون منتخب کرے گا؟ یہ جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل، یہ دونوں اس کو منتخب کرے گا۔
اب یہ تو ججز کی الیکشن ہوگی. اب آئی سی جے انٹرنیشنل آپ کورٹ کے لیے پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ کی بھی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوگا, وائس پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوگا فار 3 ایئر, 3 سال کے لیے. 3 سال کے لیے پریزیڈنٹ بھی ہوگا اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہوگا. جب پریزیڈنٹ نہیں ہوگا تو پھر وائس پریزیڈنٹ کی اختیارات کو یوز کر رہے ہیں. اب آئی سی جے میں کس طرح ہم کیس لے کے جائیں گے وہاں پہ, اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے آئی سی جے کے پاس. تو اس میں سب سے پہلے کنٹیجیس جوریسڈکشن ہے. اب یہ اس طرح جوریسڈکشن ہے جو 2 فریق یا 2 اسٹیٹ یا 2 ریاستیں اس پر متفق ہو جائے کہ ہم یہ معاملہ آئی سی جے میں لے کے جائیں گے. اگر دونوں اسٹیک ہولڈر اس پر متفق ہو جائے, اگر متفق نہ ہو تو پھر یہ نہیں جا سکتا. اگر دونوں متفق ہو جائے تو اس کو کنٹیجیس جوریسڈکشن کہتے ہیں. اس کا میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دوں گا. پاکستان میں کلبھوشن یادیو یا کیا نام تھا اس کا مسئلہ آ گیا. انڈیا اور پاکستان دونوں نے اکٹھے اس مسئلے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اٹھایا. تو دونوں فریقین اس پر لازمی تھے. اگر دونوں فریق لازمی ہو تو اس کو کنٹیجیس جوریسڈکشن کہتے ہیں. دوسرا اس میں ہے کمپلس جوریسڈکشن. کمپلس جوریسڈکشن اس پر ابھی تک فیصلہ بھی نہیں ہوا. یہ اسی طرح ہے جس طرح آئی سی جے ایک سوموٹو ایکشن لے ایک ایشو پر جس میں فریقین کا ایگری ہونا یا نہ ہونا یہ لازمی نہ ہو. لیکن ابھی تک میرے علم کے مطابق اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن یہ اختیار آئی سی جے کے پاس ہے. یہ اختیار آئی سی جے کے پاس ہے. تیسرا ہے ایڈوائس جوریسڈکشن. ایڈوائس جوریسڈکشن سے مراد اگر ایک ریاست, ایک اسٹیٹ وہ ایک قانون بنانا چاہتی ہے اپنے لیے اور وہ ایک کویشچن کے تھرو آئی سی جے سے پوچھے کہ میں یہ قانون بنانے جا رہا ہوں, اس پر آپ اپنے اوپینین دے دیجیے, تو آئی سی جے اس کی پر لازم ہے یہ کہ وہ ریاست کو اس کا جواب دے کہ یہ قانون ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن ریاست کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ آئی سی جے کی بات مانے. اس کی اپنی اختیار ہے کہ وہ آئی سی جے کی بات مانتے ہیں یا نہیں. لیکن صرف ایڈوائزری کے لیے وہ اس طرح کر سکتے ہیں. پھر ہے ایڈ ہاک جوریسڈکشن. اب ایڈ ہاک آپ لوگ جانتے ہیں جس کو ہم عرضی کہتے ہیں. ایڈ ہاک جوریسڈکشن اس سے مراد کہ آئی سی جے ایک کمیٹی بنائی, فرض کرے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر یا فائر وائلیشن, بارڈر وائلیشن ہو رہی ہے اور پاکستان کہتے ہیں کہ انڈیا یہ کر رہا ہے اور انڈیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کر رہا ہے. پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک کمیٹی بنائے اور اس کمیٹی کو اس کام کے لیے ہائر کرے کہ آپ جا کے وہاں پہ شواہد اکٹھا کر لے کہ کون کر رہا ہے غلطی. اس کو ایڈ ہاک کمیٹی یا ایڈ ہاک جوریسڈکشن کہتے ہیں. یہ کمیٹی عارضی ہوں گے, جب اس کا مقصد کمپلیٹ ہو جائے تو ختم. جب اس کا مقصد کمپلیٹ ہو جائے تو ختم. تو یہ کیا ہے؟ ایڈ ہاک جوریسڈکشن ہے. اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کس لیے بنایا گیا؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا سب سے ایک بہترین آبجیکٹو ڈسپیوٹ کو ختم کرنا تھا کہ جہاں پر بھی تنازع ہو, جہاں پر بھی ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ لڑ رہا ہو, جہاں پر زمین کے تنازع ہو, جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہے, تو ڈسپیوٹ کو ختم کرنا ہے. اور دوسرا اس میں سب سے اہم بات کہ جو بڑی ریاستیں ہیں وہ چھوٹو ریاستوں کے ساتھ ظلم نہ کرے.
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چھوٹی ریاستوں کی آواز بنے ہوئی ہے تاکہ وہ اپنا دکھ اپنی پریشانی ICJ میں بیان کر سکے. جو چھوٹی ریاستیں ہیں, جو غریب ممالک ہیں, وہ بڑی ممالک ان کو صرف ICJ میں شکست دے سکتے ہیں, باقی نہیں. تو اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اس کا کام ہے پیس کو مینٹین کرنا, پیس کو مینٹین کرنا. اچھا, اس میں ایک اور بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ICJ کی جو بھی فیصلہ ہو تو اسٹیٹ اس پر اخلاقی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی اس پر پابند ہو کہ ICJ نے جو بھی فیصلہ کیا اسٹیٹ اس کی پابند ہوگا کہ وہ مانے اخلاقی طور پر. اب اس میں ایک اور بات ہے, یہ ICJ یہ ریاستوں کے لیے بنایا گیا ہے, ایک فرد واحد کے لیے نہیں, کسی ایک آرگنائزیشن کے لیے نہیں یا NGO کے لیے نہیں کہ آپ وہ اپنا کیس لڑے. اس میں نہیں, یہ صرف ریاست کی کیس لڑی جاتی ہے, ایک فرد ایک سٹیک ہولڈر کی کیس اس میں نہیں لڑی جا سکتی ICJ میں. اس کی جو آفیشیل لینگویج ہے انگلش اینڈ فرینچ, اور اس کے جو آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جتنی بھی آرگن ہے, اس میں جنرل اسمبلی ہو, سیکیورٹی کونسل ہو, جتنے بھی ہیں, سب کی ہیڈ کوارٹر امریکہ نیو یارک میں ہے. صرف اور صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جس کے ہیڈ کوارٹر نیدرلینڈ میں ہے. اس کے لیے پریزیڈنٹ کو ہم پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ 3 سال کے لیے سیکرٹ بیلٹ کے تھرو الیکٹ ہو رہے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تھا. اس کا کام کیا ہے, کس طرح یہ کام کرتے ہیں, اس میں کتنے ممبر ہیں, کب یہ اسٹیبلش ہوا ہے, یہ کس طرح ڈسپیوٹ کو ختم کریں گے, کس طرح ہم کیس وہاں پہ لے کے جائیں گے, کیس کی جو اقسام ہے وہ ہم نے پڑھے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا, ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اگر اس کے بارے میں جو بھی رائے ہو تو مجھے آگاہ کرنا.